الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اس پورے کائنات میں جو سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے، جس کے آئیڈیل کو ہم سامنے رکھ کر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس پر چلا کر کے جنت کا مستحق بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی بنا سکتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، اور اس سے بہترین آئیڈیل اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ محترم بزرگوں، ابھی ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، اور ربیع الاول کے مہینے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں آئے اور پھر اسی مہینے میں دنیا سے پردہ کر گئے، یعنی کہ اسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں پھر وفات بھی ہو گئی۔ مقصد میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے کفر و شرک، ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی اور شرک و بدعت عام تھی، اور یہ اتنا زیادہ ہو گئی تھی کہ کسی کا قتل کر دینا ایک عام سی بات تھی۔ بات بات پہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے اور اس کے قتل پہ آمادہ ہو جاتے تھے۔ چھوٹی سی بات پہ ایک پانی لینے کے چکر میں ایسا جھگڑا ہو جاتا تھا کہ اس پر قتل کی نوبت آ جاتی تھی، اور اتنا ظلم و زیادتی اور اس اندھیرے میں اور اس ظلمت گدا دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا میں اور پوری دنیا میں امن و سکون قائم کرنا، یہ ان کا مقصد تھا، اور انہوں نے اپنے مقصد پہ پوری طرح لگ کر کے کام کیا اور پوری دنیا میں امن و سکون کو پھیلایا، اور ان کے آنے سے ظلم و زیادتی ختم ہوئی۔ لیکن آج پھر ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں پھر دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ آج ہم ان کے نام کو لے کر کے اور یہ 12 ربیع الاول کو جو مناتے ہیں، ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم جس طرح مناتے ہیں کیا اس طرح سے منانا ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مقصد کو بھول کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اسی مقصد کو چھوڑ کر کے ہم ان کے ولادت کی خوشی منائیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن خوشی میں آپ اتنے اندھے نہیں ہو جائیے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیجیے، آپ دوسرے کی پریشانی کو بھول جائیے کہ آپ کے خوشی منانے کی وجہ سے دوسرے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے۔ آپ کو یہ سب چیز دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 25% عبادت ہے، اللہ کی طرف سے جو عبادت ہے وہ 25% ہے، 75% حقوق العباد ہے، ہمارے اوپر ایک دوسرے کا حق ہے، معاملات ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، ان کی زندگی کو دیکھنی پڑے گی کہ انہوں نے کیسے زندگی اپنی گزاری ہے۔ ایسا کوئی مرحلہ نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہیں کی ہو۔
لیکن ہمیں سیرت پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ ہم 2-2 4-4 گھنٹے کا مووی تو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نکال کر کے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ بڑے تعجب کی بات ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ لٹا دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ ہم ان کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دن بھر میں ان کی سیرت کو پڑھنے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ لیکن زبانی خرچ ہے، زبان میں اتنی محبت ہے کہ دل اور دماغ میں کہیں نظر نہیں آتا، صرف زبان پہ نظر آتا ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو پھر آپ کی زندگی میں وہ چیز جھلکنی چاہیے، وہ چیز دکھنی چاہیے کہ واقعی آپ عاشق رسول ہیں، واقعی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں۔ ورنہ زبانی خرچ کرنے کے لیے تو کچھ بھی ہے، آپ کچھ بھی بولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، ضرورت ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں دوسرا کوئی انسان نہیں ہے جس کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہو پوری طرح سے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ہمیں وقت ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو پڑھے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کو یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ پھر منافق والی بات ہو جائے گی کہ زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے، لیکن یہ سارے خرافات میں پڑیں گے تو پھر ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے یا کہیں اور ٹھکانہ ہمارا ہوگا۔ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن اس مہینے کو ہم اس طرح گوا رہے ہیں اور اس طرح کھیل کود میں گزار رہے ہیں جیسے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو نہیں سمجھنا اور صرف ان کی پیدائش کو لے کر کے اس طرح کا ماحول بنانا اور اس ماحول سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون ایسا لمحہ ہے جب انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، ان کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہوئی ہو؟ ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی زندگی کو اپنے اندر ڈالے نا، اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو لائے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم صرف ڈھول بجائیں گے اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ابھی ہو رہی ہے معاشرے میں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ان کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اگر ان کی زندگی سے ہٹ کر کے، ان کے آنے کے مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزاریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور کوئی پرسان حال ہمارا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں چرچا تھا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، لیکن دنیا کے پہلے اور واحد انسان ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے سے پہلے پوری دنیا ان سے واقف تھی۔ تورات میں بھی اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے نبی کی امت ہے ہم، جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے نبیوں نے دعا مانگی تھی، نبیوں نے ایک خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالی ہمیں نبوت و رسالت نہ دی جائے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے۔
یہ نبیوں کی خواہش تھی. ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن نہیں، یہ خوش نصیبی ہم کو راس ہی نہیں آتی. اتنے بڑے نبی کی امت میں ہونے کے باوجود ہمارا رویہ، ہمارا کام اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ ہم سب کو اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی سیرت اور ان کی پوری زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.